23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे अरब के सरबराह बन गए और पूरा अरब बहुत तेजी के साथ अपनी बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम की जानिब आने लगा और ये इस्लामिक एम्पायर ग्लोबल पावर बन गई। और इसका मतलब ये भी था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिशन कंप्लीट होने जा रहा था। अरब फतह करने के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये खबर फैल गई कि अरब के अंदर एक नबी आया है कि जिसने पूरे अरब को एक खुदा के नाम पर यूनाइट कर दिया है। इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशन होने लगी और दूर दराज से लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए मदीना की जानिब आने लगे। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज अदा करने के लिए मक्का की जानिब सफर शुरू किया। मक्का पहुंचकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हुज्जतुल विदा का खुतबा दिया। अगर इससे पहले बदर के मकाम पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ लोगों की तादाद देखी जाए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 लोग थे। लेकिन आज 10 साल के बाद हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, जिसमें ब्लैक, व्हाइट, अरबी, अजमी हर किस्म के लोग मौजूद थे। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी ब्लैक को व्हाइट पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूक पर भी बयान दिया और फिर वहां पर खड़े तमाम लोगों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक गवाही दी कि बेशक आपने अल्लाह के आखिरी नबी होने का हक अदा कर दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया और फिर दोबारा मक्का से मदीना की जानिब सफर शुरू किया। रास्ते में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के काफिले को गदीर खम का मशहूर खुतबा दिया और फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और इससे पहले भी ग़ज़वा तबूक के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी गैर मौजूदगी में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने का लीडर बनाया था और फरमाया था कि अली की निस्बत मेरे साथ ऐसी है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक फौज रोमन एम्पायर से जंग के लिए तैयार की ताकि वो जंग मोता के अंदर शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला ले सके। और इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा को बनाया, क्योंकि उसामा के वालिद ज़ैद बिन हारिसा जंग मोता के अंदर शहीद होने वाले मुसलमानों को लीड कर रहे थे और खुद भी उस जंग के दौरान शहीद हो गए। अब इस जंग को तैयार करने के कुछ ही दिनों बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज की इमामत करवाते रहे। लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई और आप लोगों को नमाज की इमामत भी न करवा सके और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ाएं। अब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो कि मस्जिद नबवी से अटैच एक कमरा था। एक दिन अचानक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे से आवाज आई कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल फरमा चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनकर मदीना के लोग हैरान हो गए, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी। आजकल के कैलेंडर के मुताबिक नाउ एंड इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 63 ईयर 63 बरस थी। और ये खबर सुनकर मदीना के लोग जब जोर जोर से रोने लगे तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आया और आपने अपनी तलवार मियान से निकाली और फरमाने लगे कि अब जिसने ये कहा कि मोहम्मद इस दुनिया से वफात फरमा गए हैं, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ दिनों के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम, अपनी उम्मत बनी इसराइल को छोड़कर 40 दिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर गए थे और फिर
واپس آ گئے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ایک دن رومن اور برشین امپائر کو ہرا کر ان سب علاقوں کو فتح کر لیں گے اور ایک عظیم سلطنت بن جائیں گے۔ لیکن آخر یہ سب کچھ ہوئے بغیر پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہی کے ہاتھوں یہ تمام علاقے فتح کروائے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر کھڑے لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بولنے سے منع کر رہے تھے، اور اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منبر پر چڑھے اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بیٹھے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر پھر بھی نہ بیٹھے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عمر کو اپنی حالت پر رہنے دو۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ سنائی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جب جنگ احد میں مسلمان شدید سخت حالات سے گزر رہے تھے اور دشمنوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو دوران جنگ یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شکل تھی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کی خبر یہ اس دوران جنگ کے دوران پھیلی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، اور پھر جنگ احد کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد تو اللہ کے نبی ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی رسول اور نبی آئے ہیں، لیکن اگر محمد وفات پا جائیں یا پھر انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ یہ آیت کریمہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے، اور بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ یہ سب ایسے تھا کہ جیسے ہم نے پہلی بار یہ آیت سنی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے بعد تمام لوگوں کو یہ بات سمجھ آنے لگی کہ واقعی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں۔ ابھی تمام لوگ مسجد نبوی کے اندر ہی تھے کہ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مدینہ کے انصار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنا نیا لیڈر چوز کرنے لگے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس میٹنگ کی طرف گئے، اور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے انصار سعد بن عبیدہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے ہیں، کیونکہ سعد بن عبیدہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کے سردار تھے اور نیچرلی طور پر لوگ انہی کو خلیفہ سمجھنے لگے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا مدینہ اب وہی پرانی چھوٹی ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ پورے عرب میں پھیل چکی ہے، اور عرب قریش کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ قریش عرب کے سب سے امپورٹنٹ شہر مکہ کے رہنے والے لوگ تھے اور بہت ہی عزت دار لوگ تھے، اور کیونکہ ویسے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق بھی قریش ہی سے تھا، اس لیے وہ قریش کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر تسلیم نہیں کریں گے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے تمام لوگوں نے سعد بن عبیدہ کو جو ہے بیعت دینا چھوڑ دیا، لیکن یہ بحث ابھی بھی جاری تھی کہ آخر مسلمانوں کی اتنی بڑی امپائر کو کون لیڈ کرے گا، انہیں کون سنبھالے گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر سعد بن عبیدہ میں سے کسی ایک کو لیڈر چوز کر ہی لینا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ آپ سے بہتر اس پوسٹ کے لیے اور کوئی بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کی دیر تھی کہ تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے اور سب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یوں ایک مشورے کے ساتھ اس میٹنگ سے مسلمانوں کا ایک خلیفہ چوز کر لیا گیا۔ اب 59 ایئر کی ایج میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیڈر بنے۔ اس تمام میٹنگ کے اندر دیگر کئی صحابہ موجود تھے، لیکن ایک شخصیت موجود نہیں تھی، وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کرنے میں مصروف تھے،
لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ اتنا بڑا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کی غیر موجودگی میں کر لیا گیا۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس فیصلے کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب انہیں کرنے سے بالکل صاف منع کر دیا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس خلافت کو آگے لے کر چلنے میں اہم کردار ادا کر دیا۔ اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، دنیا میں 87% لوگ سنی ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر کسی کو بھی اپنا خلیفہ نہیں بنایا واضح طور پر، لیکن مسلمانوں نے خود بعد میں اپنی مشاورت اور میٹنگ کے ساتھ ایک خلیفہ چوز کر لیا جن کا نام تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 13% لوگ شیعہ ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے اندر ہی اپنا خلیفہ بنا لیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدیر خم کا خطبہ دیتے ہوئے۔ لیکن اب فائنلی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ خلیفہ بننے کے کچھ دنوں بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں کی دکان پر گئے اور وہاں پر صحابہ نے آپ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملی کو کیسے پالوں گا؟ تو اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ ہم آپ کی کوئی سیلری سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر میری سیلری ایک مزدور کی سیلری کے برابر ہونی چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا مزدور کی سیلری تو بہت تھوڑی ہے، تو آپ نے فرمایا تو پھر مزدور کی سیلری کو بڑھایا جائے۔ اور اب فائنلی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے نظام کو سنبھالنے لگے اور سب سے پہلے آپ نے اس فوج کو روانہ کیا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کی خبر سن کر رک گئی تھی، جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد بقیہ تمام کام اسی طرح کنٹینیو کر دیے جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہوتے تھے۔ اور اب یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ بہت سارے منافقین بھی اس بار شامل ہو چکے تھے، اور وہ اس سے پہلے اس لیے خاموش تھے کیونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور آپ کو جبرائیل کی طرف سے پہلے ہی اس بات کا علم ہو جاتا تھا اور منافقوں کا پردہ فاش ہو جاتا تھا۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منافقوں نے کھل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بغاوت کی، اور ان میں کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی عظیم کامیابی دیکھ کر ان کے کریکٹر کو کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جن میں ایک کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔